کراچی کے علاقے لیاری میں سانحہ بغدادی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ملبے سے آج مزید 4 لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 10 خواتین اور 9 مرد شامل۔ ابھی بھی کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیوی مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ غم سے نڈھال لوگ اپنے پیاروں کی زندگی کی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اب بھی ان کا کوئی پیارا ملبے تلے سے زندہ نکل آئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے عارضی مرکز کے عین سامنے جو غیر قانونی عمارت موجود ہے، کیا اس کے خلاف کبھی درخواست دی گئی؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے انکشاف کیا کہ عارضی مرکز کے سامنے واقع بہادر آباد پارک میں بھی غیر قانونی تعمیرات کر دی گئیں، جس پر ایم کیو ایم کبھی جواب دہ نہیں بنی۔ کراچی میں بھی بھتہ اور غیر قانونی تعمیرات کی موجد ایم کیو ایم ہے۔ قانونی بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں دے کر شہر سے بھگا دیا گیا۔ ایم کیو ایم اب مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور غم حسین میں ہر آنکھ اشکبار، ملک بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس اور مجالس عزا کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں یوم تاسوعہ کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ 9 محرم شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے۔ بمشکل ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شبیہ تابوت کے جلوس برآمد کیے گئے۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے جلوس برآمد ہوا۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری G62 سے برآمد ہوا۔ پشاور میں مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ روہڑی میں قدیمی نوڈیہال والے جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ صحافی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں، وہ 2 دن تک سیاست سے گریز کریں۔ محسن نقوی کا صحافی کو جواب۔ کہا ملک بھر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ سکھر میں پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیمی جلوس ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک نے جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر زمین پہ جب انہوں نے بند بھی کیا، شروع کیا دوبارہ 36 گھنٹے میں 80 ڈرون بھیج دیے۔ اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے ان کو سبق سکھایا 9 اور 10 کی درمیانی رات کو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جنگ پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا، ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور رہے گی۔ پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی خبر کو افواہ قرار دے دیا۔ کہا یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ وزیر اعظم کی ترک اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ ECO اجلاس کے بعد چہل قدمی۔ صدر آذربائیجان نے خان کندی کی تاریخی عماراتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ شہباز شریف، طیب اردوان اور الہام الیوف کی غیر رسمی اور خوشگوار ماحول میں گفتگو۔ رہنماؤں کا ہاتھ تھام کر پاک ترک آذربائیجان کے مثالی برادرانہ تعلقات، یکجہتی کا اظہار۔ صدر الہام الیوف وزیر اعظم کو خود گاڑی چلا کر شوشا میں ظہرانے پر لے گئے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کامیاب تجارتی مذاکرات، دونوں ممالک نے مفاہمتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف مستقل ختم کر دیا گیا۔ معاہدے سے برآمدات میں اضافہ اور معاشی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی توقع۔ 2 طرفہ سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کا موقع پیدا ہو گیا۔ آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کا غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کا پیغام۔ حماس کی مذاکراتی آمادگی کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں غزہ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور غزہ میں بہت زیادہ امداد بھیج رہے ہیں۔ اگر حماس جنگ بندی کے لیے تیار ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اور برا ہوگا۔ غزہ میں قیام امن کی جانب تاریخی پیش رفت۔ حماس کا امریکی ثالثی میں پیش کردہ جنگ بندی منصوبے پر مثبت اور تعمیری رد عمل درآمد کے طریقہ کار پر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان۔ فریقین کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے خاتمے، انسانی بحران میں کمی اور مشرق وسطی میں پائیدار امن کے امکانات روشن ہونے لگے۔ سعودی وزیر خارجہ کی ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کے بجائے سعودی عرب کی ترجیح اس وقت غزہ میں مستقل جنگ بندی ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. بند کمرہ اجلاس میں جھگڑا اور تلخ جملوں کا تبادلہ. آرمی چیف نے خبردار کیا مزید کارروائی ہوئی تو بھوکے اور غصے میں بھرے فلسطینی اٹھ کھڑے ہوں گے, انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اجلاس میں نیتن یاہو نے حکم دیا کہ غزہ کے شہریوں کو جنوبی حصے میں زبردستی منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جائے. اسرائیلی دہشت گردی مسلسل جاری. غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سے ہونی فضائی حملوں میں 138 فلسطینی شہید. انڈونیشیا اسپتال کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان بھی جان سے گئے. صفائی, بجلی, پانی اور غزہ کا بحران اب سنگین حد تک پہنچ چکا ہے. پانی کی فراہمی اپنی کم ترین سطح پر. اسپتال جنریٹرز مستقل طور پر چلنے کے قابل نہیں. خوراک کی کمی کے باعث قحط کے خدشات پیدا ہو گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات اگلے ہفتے اوسلو میں ہونے کا امکان. وائٹ ہاؤس کے ایل جی اسٹیو وٹکوف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے. ایرانی جوہری پروگرام اور معاہدے کی بحالی کے حوالے سے کئی پیچیدہ امور پر بھی بات چیت متوقع.